اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو پنڈت گنیش مل کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا شمار پنجابی زبان کے نامور صوفی شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سن ولادت کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ مستند روایات کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کا سن پیدائش سن 1279 ہجری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ حضرت پیر غازی شاہ المعروف حضرت پیر دمڑی والی سرکار درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو مزید تعلیم کے لیے سموال شریف میں حافظ محمد علی صاحب کی درسگاہ میں تشریف لے گئے۔ حافظ محمد علی صاحب سے آپ رحمت اللہ علیہ نے فقہ و حدیث، منطق و اصول اور نظم و نثر کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ حضرت پیر غازی شاہ رحمت اللہ علیہ کی جانب سے بشارت ملنے پر حضرت پیر سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ حضرت پیر سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسب فیض کے بعد ان کے حکم سے کشمیر تشریف لے گئے اور حضرت شیخ احمد ولی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے شمار روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب واپس آئے تو آپ کے والد بزرگوار شدید علیل تھے۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت پیر غازی شاہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا سجادہ نشین مقرر کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی حضرت میاں بہاول بخش رحمت اللہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ سن 1298 ہجری میں جب آپ رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت میاں بہاول بخش رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ مسند نشین ہوئے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی مارکات الآراء کتب تصانیف کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی شادی نہ کی اور مجرد رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سن 1324 ہجری بمطابق سن 1907 کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات زبان زد عام ہیں۔ ان میں سے ہی ایک کرامت کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک محمد ٹھیکیدار لاہور میں کتاب تحفہ میراں و شیریں فرہاد مصنف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی طباعت کے لیے لاہور میں 4 ماہ تک مقیم رہے۔ ان کا قیام موری دروازہ کے اندر مقابل پنڈت من پھول صاحب CSI میاں سزاوار کے ہاں تھا۔ یہیں ان سے اکثر احباب کی ملاقات رہتی اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالرحیم بھی مقیم رہتے تھے۔ ایک روز صبح کو پنڈت گنیش مل جو پنڈت من پھول کے صاحبزادے تھے اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے معتقد اور محب تھے، ملک محمد ٹھیکیدار صاحب کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رکابی تھی جس میں کچھ مٹھائی تھی۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ہمارے گھر میں تیار کی گئی ہے، اس میں سے چند دانے ملک محمد ٹھیکیدار نے کھائے، جس پر پنڈت گنیش مل ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ چونکہ ان سے بے حد بے تکلفی اور مزہ رہتا تھا، اس لیے پنڈت گنیش کی مسکراہٹ سے ملک صاحب کو شبہ ہوا تو انہوں نے مزید مٹھائی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں بھنگ کی ملاوٹ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ملک محمد ٹھیکیدار صاحب کا گلا قدرے خشک ہو گیا۔ چونکہ ملک صاحب نشہ نہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میاں سزادار اور دیگر دوست گھبرا گئے اور علاج معالجہ کے لیے دوڑے۔ ملک محمد ٹھیکیدار کی یہ حالت دیکھ کر پنڈت صاحب بھی گھبرا گئے اور فی الفور کسی ڈاکٹر صاحب کو بلوایا گیا۔ ان ڈاکٹر صاحب کے علاج معالجہ کے بعد دوسرے روز جا کر ملک صاحب کو ہوش آیا۔
تیسرے روز ایک منظوم خط حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا ڈاک کے ذریعے موصول ہوا، جس میں ان کی تکلیف کا حال درج تھا، اور یہ خط اس روز کا لکھا تھا جس روز ملک صاحب بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ خط ملک محمد ٹھیکیدار کو بحالت صحت ملا، اور جب دوستوں نے اس کو پڑھا تو ان کے دل میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی کشف اور باطنی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔